پی ڈی ایم کے قائدین اور پنجاب بھر سے آئے ہوئے اور لاہور کے زندہ دلان، میں آپ کو سلام کرتا ہوں کہ آپ نے آج ہمارے مخالفوں کی زبانیں بند کر دیں، اور میں جلسہ کی آرگنائزنگ کمیٹی کو، خواجہ صاحب آپ کے سارے ساتھیوں کو سلام کرتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں۔ میرے ساتھیوں، کچھ عرصہ قبل ایک نوجوان لیڈر کو ایک غیر ملکی انٹرویو نے سوال کیا کہ پاکستان میں دہشت گردی کی وجہ سے آپ کی قائد محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کر دی گئیں۔ اس سے پہلے اس ملک میں آمروں نے آپ کے نانا کو شہید کر دیا، آپ کے کارکنوں کو شہید کر دیا۔ اس ملک میں عوام اور ہمارے سپاہ کو شہید کر دیا۔ کیا آپ کو خطرہ نہیں ہے؟ اس نوجوان نے کہا کہ ہاں خطرہ تو ہے، لیکن میرے پاس راستہ کیا ہے؟ میرے پاس دو راستے ہیں، ایک کہ میں کسی غیر ملک میں جا کے وہاں اپنی عیاشی کی اور مرضی کی زندگی گزاروں، اور دوسرا راستہ وہ راستہ ہے جو میں نے چنا نہیں، تاریخ نے میرے کاندھے پر رکھ دیا، اور وہ راستہ ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کے حقوق کی جنگ لڑنا۔ خواہ میرا خون جاتا ہے، خواہ میری جان جاتی ہے، یہ سارے خدشے ساتھ لے کے میں اس ملک کے عوام کی جنگ لڑوں گا۔ اور آج وہ نوجوان، آج وہ لیڈر پی ڈی ایم کی قیادت کے ساتھ منٹو پارک میں کھڑا ہے۔ 80 سال قبل اسی منٹو پارک میں، اسی میدان میں ہندوستان بھر کی قیادت آئی، مسلمان اکٹھے ہوئے اور مطالبہ کیا کہ ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں آئین چاہیے، ہمیں حقوق چاہیے۔ اور 53 سال قبل اسی نوجوان کے نانا نے اسی شہر میں اپنی جماعت کی بنیاد رکھی، اور مطالبہ کیا تھا کہ ملک تو ملا ہے، آئین نہیں، ہمیں آئین چاہیے۔ مطالبہ کیا تھا کہ اس ملک کے لوگوں کو شہریت کے حقوق یعنی ووٹ دینے کا حق چاہیے، اور مطالبہ کیا تھا کہ اس ملک کی سیاست سے ایجنسیوں کا خاتمہ چاہیے، مداخلت ختم ہونی چاہیے۔ اور آج وہ نوجوان اس سارے قافلے کو لیڈ کرتا ہوا آپ کے پاس پہنچا ہے، اور انشاءاللہ تعالی تاریخ میں اپنے اس سفر کو، اس ذمہ داری کو ادا کرنے آیا ہے۔ میں دعوت خطاب دے رہا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں اور میرے بزرگوں، لاہور کی غیور عوام، پی ڈی ایم کے قائدین، السلام علیکم۔ مجھے بہت خوشی ہو رہا ہے کہ میں آج
पंजाब के दिल लाहौर में आपसे मुखातिब हूं। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद इसी लाहौर शहर में रखी थी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने जब जियाल हक के आमरीत के खिलाफ जंग की अलम थामी तो उन्होंने 1986 में उस सफर का आगाज लाहौर से किया था। लाहौर शहर की गलियां, मोहल्ले, लाहौर के बुर्ज और मीनारे उन कुर्बानियों की दास्तानों के गवाह है जो जिया की तारीख दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमहूरी कारकुन ने, लाहौर के कारकुन ने, लाहौर के जियालों ने शहादतें कबूल की, कोरे खाए, जेल बर्दाश्त की, मगर जुल्म के खिलाफ सर नहीं झुकाए। लाहौर तो मरहूम जहांगीर बदर को जानता है और जहांगीर बदर साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हजारों कारकुन ने जमहूरियत के लिए कोरे खाए। लाहौर शहीद उस्मान गनी, लाहौर का शहीद इदरीस बेग ने तख्तेदार पे चढ़कर शहादत कबूल की, मगर पाकिस्तान के जमहूरी कारकुन ने आमरीत के सामने सर नहीं झुकाया। आज हम तारीख के एक बहुत अहम मोड़ पे खड़े हैं। साथियों, आप पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तारीख देख रहे हो। हम बस्ती बस्ती पहुंच रहे हैं और आप हमारा वालियाना इस्तकबाल कर रहे हैं। हालात वाकई बुरे हैं। आज की जाली नालायक, नाअहल और नाजायज हुक्मरानों ने आप उनको ना सिर्फ देख रहे हो मगर उनको और उनकी इक़्तिदार को भुगत रहे हो। धमकी, गालम गलोच और झूठ के सिवा उनकी दामन में कुछ नहीं है। ये बेवकूफ नालायक हुक्मरानों के पास ना अकल है, ना उनको तारीख के इल्म है। हम कब किसी धमकी, किसी आमिर, किसी गासिब से डरे हैं? हम तो कश्तियां जलाकर मैदान में उतरे हैं। महंगाई, करप्शन और बदअमनी के मारे हुए लोग हमारे दस्ते बाजू बन गए हैं। जब अवाम किसी तहरीक का इस हद तक साथ देते हैं, जब अवाम इस मजबूती के साथ किसी तहरीक के साथ देती है तो जुल्म की जंजीरें कट जाती है। आपका जोश और हिम्मत देखकर हमारा कदम और तेज हो जाता है। हमारे सामने मंजिल नजर आना होता है। हमारे सामने
منزل نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی جیت انشاءاللہ، فتح کا صبح انشاءاللہ جلد پہنچنے والا ہے. انشاءاللہ یہ کٹ پتلی حکمران، یہ سلیکٹڈ حکمران گھر جانے والا ہے. ہمارے طالب علم، ہمارے تاجر، استاد، ڈاکٹر، دکاندار، محنت کش سب پریشان ہیں کہ اگر ہمارا حال یہ ہے تو مستقبل کیا ہوگا. ساتھیو، ہمارا حال تاریک ضرور ہے مگر ہمارا مستقبل پاکستان کا مستقبل روشن ہے. آج پاکستان میں تاریخی مہنگائی ہے، تاریخی بے روزگاری ہے، تاریخی غربت ہے. آٹا چینی چوروں کی اس حکومت میں غریب کی چولہا بند ہے، دکاندار کا شٹر بند ہے، صنعت پہ تالا لگا ہوا ہے، ٹرانسپورٹرز کا پایا جام ہے. یہ جعلی حکمران عوام کے درد کو محسوس نہیں کرتے. ان کو عوام کی درد محسوس نہیں ہوتا. وہ اس لیے کہ وہ آپ کی ووٹوں سے اقتدار میں نہیں آئے، آپ کی ووٹ کی طاقت سے اقتدار میں نہیں آئے. یہ کسی اور راستے سے، کسی اور کے اشارے کی وجہ سے، امپائر کی انگلی کی وجہ سے ان کو اقتدار ملی ہے. یہ عوام کا فیصلہ نہیں ہے. پنجاب کے ساتھ کیا مذاق کیا جا رہا ہے. پنجاب پہ جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، پاکستان کے سب سے بڑا صوبہ کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے. ایک نالائق، نااہل وزیر اعظم نے، پنجاب کی پگ ایک کٹ پتلی کے سر پہ ہے. کیا یہ لاہور کو قبول ہے؟ کیا یہ پنجاب کو قبول ہے؟ ہم نہ وہ کٹ پتلی کو مانتے ہیں، نہ اس کٹ پتلی کو مانتے ہیں. میں ہمیشہ پارلیمان میں جب این ایف سی کی بات کرتا ہوں، جب صوبوں کی حقوق کی بات کرتا ہوں، تو پھر میں پنجاب کی بھی بات کر رہا ہوں. اس جعلی حکومت کا نہ پنجاب کی فکر ہے، نہ پنجاب کی عوام کی فکر ہے، نہ پاکستان کی عوام کی فکر ہے. روشنیوں کے شہر میں آج مایوسی کے اندھیرے ہیں، مگر لاہور کے غریب، لاہور کے مزدور بے سہارا نہیں ہے. لاہور کے محنت کش بے سہارا نہیں ہے. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی. ان حکمرانوں میں سچ سننے کا حوصلہ نہیں ہے. قائد حزب اختلاف شہباز شریف جیل میں ہیں، سابق قائد حزب اختلاف خورشید شاہ صاحب جیل میں ہیں. یہ لاہور کا مطالبہ ہے، یہ کراچی کا مطالبہ ہے کہ رہا کرو شہباز شریف کو، رہا کرو خورشید شاہ کو رہا کرو. طالب علم
اگر اپنا حق مانگے، اپنا آئینی حق مانگے، اسٹوڈنٹ یونین بیانے کے حق مانگے تو ان کے خلاف پولیس کر دی. ڈاکٹرز اپنا حق مانگے، نرسز آپ کا حق مانگے، ینگ ڈاکٹرز اپنا حق مانگے تو ان پہ لاٹھیاں. کسان اپنا حق مانگے، کسان احتجاج کرے تو کسانوں کو سر عام شہید کیا جاتا ہے. مگر ظلم جبر کی رات ختم ہونے کا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی پسے ہوئے طبقات کی جماعت تھی، ہے اور رہے گی. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اس جمہوری مزاحمت کی ایک کڑی ہے جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے 1986 میں اسی لاہور میں شروع کی تھی. آج ہم آپس کے اور اپنے سیاسی اختلافات بلا کر پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے، پی ڈی ایم کے سٹیج پہ اکٹھے ہیں. ہم اس کٹ پتلی کو لڑکا رہے ہیں، ہم اس کٹ پتلی کے سہولت کاروں کو لڑکا رہے ہیں تاکہ ہم عوام کو، ہم آپ کو آپ کے حق حکمرانی واپس دلوا دے. یہ جنگ اقتدار کی جنگ نہیں ہے، یہ جنگ اقتدار کی جنگ نہیں ہے. غریب عوام کو روٹی، کپڑا اور مکان دلانے کی جنگ ہے. یہ جنگ نوجوانوں کی جنگ ہے، یہ جنگ مزدوروں کی جنگ ہے، یہ جنگ آپ سب کی جنگ ہے. جب شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اسی لاہور میں پاکستان پیپلز پارٹی کی شمع جلائی تھی تو وہ عزم یہ تھا کہ عوام اپنی تقدیر کی مالک ہے. افسوس کہ ہمیشہ عوام کے خلاف سازش کی گئی. غیر جمہوری کو تو جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، جن کو میں سلیکٹرز کہتا ہوں، وہ آپ کے خلاف سازشیں کرتے رہے، وہ اپنے من پسند کے حکومتیں بناتے رہے. مگر اب ہم سب مل کے ایک آواز سے کہہ رہے ہیں کہ یہ سلسلہ کو ختم ہونا پڑے گا. ہم نے جانوں کی قربانی دی ہے. اس جمہوریت کی بنیادیں میں ہمارا خون شامل ہے، اور اب ہم اس جمہوریت کی دفاع کرنے کے لیے، آپ کے حق کا دفاع کرنے کے لیے، آپ کے ووٹ کا دفاع کرنے کے لیے ہم اس کو بھی اپنا خون سے دفاع کریں گے. اب سلیکٹرز کو کان کھول کے سن لو، کان کھول کے سن لو. آپ کو ان عوام کی آواز کو ماننا پڑے گا، آپ کا ان عوام کا فیصلہ ماننا پڑے گا، تسلیم کرنا پڑے گا. اب کوئی اور راستہ نہیں ہے، اب کوئی اور راستہ نہیں ہے. ڈائیلاگ شائلاگ کا وقت اب گزر چکا ہے. اب لانگ مارچ ہوگا، لانگ مارچ ہوگا. اسلام آباد ہم آ رہے ہیں. اسلام آباد
आबाद पहुंचकर उस नालायक, उस नाअहल, उस नाजायज वजीर आजम, उस सेलेक्टेड वजीर आजम का इस्तीफा छीन के रहेंगे। हम इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं, हम इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। फोन कॉल करना बंद करें, राब्ता करना बंद करें। कोई हमारे दरमियान में कोई दरार पैदा नहीं हो सकता। हम सब मिलके, हम सब एक होके इस्लामाबाद का लॉन्ग मार्च का सफर करके आपका कठपुतली को भगाएंगे, आपका कठपुतली को भगाएंगे। इसको भगा के फिर बात हो सकता है। आपको आवाम का फैसला मानना पड़ेगा, आपको आवाम का आवाज मानना पड़ेगा। गिलगित से लेके लाहौर तक, लाहौर से लेके कराची तक, कराची से लेके क्वेटा और पेशावर तक एक ही आवाज गूंज रहा है कि मेरे वोट पे डाका नामंजूर, मेरे वोट पे डाका, तेरे वोट पे डाका, लाहौर पे डाका, लाहौर पे डाका, पंजाब पे डाका, पाकिस्तान पे डाका, जमहूर पे डाका, दस्तूर पे डाका, आईन पे डाका, वोट पे डाका। पाकिस्तान जिंदाबाद।